الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کسی کو طلب ہے مال و دولت کی، کسی کو شہرت کی، تو کوئی لگا ہوا ہے حسن و جمال کے پیچھے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے انسان دن رات بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اکثر جائز اور ناجائز کے بارے میں بھی نہیں سوچتا۔ آخر میں اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ بہت مثالیں ہیں راک سٹارز کی اور سپر ماڈلز کی، جنہوں نے پیسہ بھی خوب کمایا، شہرت بھی خوب حاصل کی، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ منشیات کا استعمال شروع کیا اور آخر میں بعض نے خودکشی کر لی۔ یہ تھی کامیابی؟ آج ہمارا موضوع ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہر روز کم از کم 5 مرتبہ اذانیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، ہر اذان میں کم از کم 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، اور اگر ہم مساجد کا رخ کریں یا مسجد کے قریب سے بھی گزریں تو بعض اوقات اقامت میں بھی حی علی الفلاح کی آواز آ جاتی ہے۔ یہ فلاح ہے کیا؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شجاع الدین شیخ صاحب، فلاح کا مفہوم سب سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ ٹاپک آج ہم نے منتخب کیا الحمدللہ۔ فلاح عربی زبان کا لفظ ہے۔ سورہ المؤمنون کے شروع میں بھی قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائیں گے ایمان والے۔ فلاح کے لفظ کو جاننے کی بہت ضرورت ہے، اس سے کہ بڑی گہرائی اس میں اور اسی سے تقاضے واضح ہوتے ہیں۔ فلاحن عربی میں کہتے ہیں کسان کو۔ کسان زمین کو چیرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، تو پھاڑنا اور چیرنا یہ فلاح کا مفہوم ہے۔ اللہ نے جو ہمیں وجود عطا کیا، یہ نرا حیوانی وجود نہیں، بلکہ اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ اس حیوانی وجود سے آگے بڑھ کر اس کو چیر کر گویا اس روح کو تلاش کرنا اور اسے تسلیم کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا، اس کی چمک دمک، اس کی رعنائیاں، اس کے اٹریکشنز بہت کچھ ہیں، مگر ہمارا دین ہمیں واضح کرتا ہے کہ اصل حقیقت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اسی سے آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ظاہر کے پردے کو چاک کر کے اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے، جس ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، اس کا ادراک اور احساس کرنا اور اس اصل زندگی کے لیے کوشش کرنا، یہ اصل میں فلاح کا مفہوم ہے۔ جو بندہ جسم تک اپنے آپ کو محدود کر لے، دنیا تک اپنے آپ کو محدود کر لے، قرآن اس کو جانور تک کہتا ہے سورہ اعراف 179 میں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کامیاب وہ ہے جو روح کو پہچانے اور آخرت کو پہچان کر اس کی فکر کرے۔ ٹھیک ہے، یہ کامیابی کیا ہے اور اصل مقصد کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ ہے آج کا موضوع۔ شجاع الدین شیخ صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے فلاح کے مفہوم پہ بات کی تھی۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، کیونکہ کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دیکھیے، کامیابی کی 2 معیارات ہیں، ایک وہ جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے اور ایک وہ جو بندوں کے نزدیک کامیابی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، بخاری کی روایت ہے تو رشتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ 4 باتوں کی بنیاد پر رشتہ کہیں طے کیا جاتا ہے۔ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور دینداری یعنی تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم رشتہ طے کرنے لگو تو کردار کو، سیرت کو، دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ یہی معیار قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ یہی بات حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔
دو مثالیں سامنے رکھ لیں، ایک طرف حضرت بلال ہوں رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ابو لہب ہو، ہم کسے پسند کریں گے؟ یقیناً حضرت بلال کو، حالانکہ ان کا چہرہ ظاہر کے اعتبار سے کالا، مال ان کے پاس نہیں، خاندان کا کچھ پتہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی چودراہٹ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی اختیار نہیں، مگر رسول اللہ علیہ السلام ان کے قدموں کی آواز معراج کی شب میں جنت میں اپنے آگے آگے سنتے ہیں۔ وہ تو ٹھہرے بلال رضی اللہ عنہ۔ اور ابو لہب کا معاملہ کیا ہے؟ خوبصورت بھی تھا، شعلہ مارتا ہوا سرخ چہرہ تھا، ابو لہب تبھی کہتے ہیں اسے، خاندان بھی قریش کا، چودراہٹ بھی، مال بھی، جائیداد بھی، نوکر چاکر بھی، مگر قیامت تک ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ بس یہ بات سامنے رکھ لیں، بلال کے پاس دنیاوی معیارات والی چیزوں میں سے کچھ نہیں تھی، اللہ اور رسول والا معیار تھا تقویٰ، ان کا مقام بلند۔ ابو لہب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو آج ہم نے معیارات بنا رکھے، مگر وہ اللہ کی نگاہوں میں کامیاب اور قیامت تک اس پر لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر وقفہ کے وقت قریب آئے، لیکن قرآن میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس میں وہ فقط فاز کا بھی فمن، سورہ ال عمران آیت 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا کہ یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ اور فریب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کامیابی کے لیے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک وقفے کی طرف اب جانے لگے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، یا بعض ظواہر داڑھی کا اہتمام کر لینا، یا ٹخنوں سے پاجامہ اوپر رکھ لینا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ ہمیں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے حی علی الفلاح پہ۔ شہید الشیخ صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن نے کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی اپنے طور پر کوئی خود نہیں جا رہا، وہ کامیاب ہے۔ ہمیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے لیکن اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا صرف جو ریچولز ہیں وہ کافی ہیں یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ آپ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ ہم خود داخل نہیں ہو سکتے جنت میں۔ حدیث مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ یہ اصولی بات ہے، گویا جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے، اور جہنم میں جو جا رہا ہے وہ اپنے انگارے خود تیار کر رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، کیوں؟ ورنہ عبادات کرتے کرتے انسان میں تکبر آ سکتا ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بٹ اللہ نے ہمیں تشویق اور ترغیب دلائی، موٹیویٹ کیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعمال کا حکم دیا، اس لیے ہمیں وہ محنت کرنی چاہیے۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا چند عبادات اور کچھ ریچولز اور کچھ ظواہر کی چیزیں اختیار کر لینا کافی ہے؟ یقیناً کافی نہیں ہے۔ ہم نے کسی ایک پروگرام میں پارٹ ٹائم مسلمس پر بھی ڈسکشن کیا تھا، ہم نے ایک مرتبہ تصور الہ پر بات کی تھی، ہم نے عبادت کے وسیلہ تصور کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس سب کا حاصل یہی سامنے آیا کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی ضروری صاحب نصاب پر، روزے بھی ہم نے رمضان کے رکھے، حج بھی اللہ کے فضل سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوشی غمی کے موقع پر دین کی تعلیم پر عمل، داڑھی کا رکھنا اللہ کے رسول نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے ٹخنوں کو کھلا رکھنا، اس کی بڑی تلقین فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ یہ سب ضروری ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کا مطالبہ پوری کی پوری زندگی میں سرنڈر کرنے کا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت 208، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جہاں انفرادی زندگی اس سے متعلق احکامات بھی ہیں، اور جہاں اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات بھی ہیں، جہاں حقوق و لباد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات کی درستگی بھی ہے، جہاں خاندانی زندگی بھی ہے، جہاں معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، نظام حکومت، ان تمام امور کے لیے رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ اس پورے پیکج کو ہم نے لینا ہے، یہ نہیں کہ جو دل کو چاہا وہ ہم نے لے لیا۔ روزہ آسان رکھا کیونکہ سب نے رکھ لیا تو ہم نے بھی رکھ لیا،
اور رمضان کے بعد نماز بھی مشکل لگنا شروع ہو جائے. تو یہ پک اینڈ چوز اللہ کے قابل قبول ہے. ہمارے محاورے میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جو آسان لگا اس کو لے لیا, جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. تو پھر پیروی اللہ کے دین کی نہیں ہو رہی, پیروی نفس کی ہو رہی ہے کہ میرے نفس کو ایک چیز آسان لگی تو میں نے فالو کر لیا, دوسری مشکل لگی تو میں نے چھوڑ دیا. نماز آسان لگی میں نے رمضان میں ادا کر لی, چاند رات کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہم چھوڑ دیں گے. نماز ادا کر لی, روزے رکھ لیے, سود مشکل لگا وہ نہیں چھوڑا. یہ پک اینڈ چوز اللہ کے قابل قبول نہیں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج, آئیدر ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات. قرآن کی بعض آیات تو ہم بہت خوشی خوشی کوٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بعض آیات ہیں ہم سوچتے ہیں کہ وہ دنیا میں فیشنیبل نہیں ہے, ان پہ بات کرنا تھوڑا سا کم کرنے کی ان پہ بیان ہی نہ ہو. جیسے کل میں نے آپ کے پروگرام میں کہا, اور یہ تعریف کرنے کی بات نہیں, میں نے دل سے کل ایک بات کہی تھی کہ میری میڈیا کی 13 سالہ تاریخ میں کل پہلا باقاعدہ پروگرام تھا, اور میں دینی پروگرامز ہی کرتا ہوں, جو اسپیسیفکلی نماز کے ٹاپک پر تھا. آج رمضان میں حالت یہ ہے کہ لوگ فیشن کے ٹاپک پہ دینی شو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ جو ہے وہ کچھ ایموشنل قسم کی باتیں لے کر, لیکن نماز پہ بات کرنے کو تیار نہیں. وہ بھائی نماز تو فرض ہے پورے زندگی سے, رمضان میں نہیں. سود پہ بات کرنے کو تیار نہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے. ایک حدیث میں نے سنائی تھی, لوگ ناراض ہوتے رہے. وہ بھائی جہنم میں لے جانے والی ہے سود کی بات. حدیث میں آیا, ابن ماجہ کی روایت, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے. ابھی کتنی بری لگتی ہے لوگوں کو, لیکن کیا جہنم میں جانا اچھا لگے گا ہمیں؟ اس لیے بیان ہوتا ہے, اور اس لیے ہمیں سننا اور بیان کرنا چاہیے کہ ہم عمل کریں تاکہ فلاح یعنی اصل کامیابی ہمیں مل سکے. انفرادیت کی آپ نے بات کی, کیا اگر آپ ایک شخص انفرادیت کا راستہ اپناتا ہے, انڈیویجولسٹ اپروچ لیتا ہے کہ میں اپنے تک بس رکھوں, محدود ہو جاؤں, مونسٹری میں جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں پہ عبادت کرتا رہوں, یہ کافی ہوگا اس کو جنت میں لے جانے کے لیے؟ اسلام میں کوئی رہبانیت کا تصور نہیں کہ میں اپنی ذاتی نیکی پر اپنے آپ کو مطمئن کر لوں اور اس کے بعد میں بدی و ذمہ ہو گیا. قطعاً نہیں. ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مسلمان پہلے بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تو مسلمان تھے, لیکن آج ہم مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کی 2 ذمہ داریاں, خود اللہ کا بندہ بننا, اور ختم نبوت کے بعد ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. قرآن کبھی کہتا ہے فلاح, اور قرآن کبھی لفظ استعمال کرتا ہے خسارہ. ہمیں فلاح چاہیے ہے اور خسارے سے بچنا ہے. قرآن بتاتا ہے سورۃ العصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں. 2-4 لاکھ کا نہیں, آٹا 25 روپے کلو مہنگا ہو گیا, یا اور اس کے ریٹس بڑھ گئے, بوری پہ ریٹس بڑھ گئے, یہ خسارہ نہیں. 2-4 کروڑ 2-4 ارب کا خسارہ نہیں, کل آخرت کی جہنم کے عذاب کا خسارہ. سارے اس کے خسارے میں مبتلا ہیں سوائے 4 کام کرنے والوں کے. الا الذین آمنوا, سوائے وہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی, وتواصوا بالصبر, اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ایمان کافی نہیں, نیک اعمال کا ثبوت پیش کرو, حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. اکیلے نیک اعمال کرنا کافی نہیں, اب آگے بڑھو, جماعتی زندگی اختیار کرو, اجتماعی طور پر اللہ کے دین کی دعوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو, اس کے پیغام کو پہنچانا اور اس کی زمین پر اس کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ مل جل کر کرنا ہے. یہ بھی کافی نہیں. وتواصوا بالصبر, اس راہ میں مشکلات آئیں گی, پریشانی آئیں گی, مخالفتیں ہوں گی, اس سب کو جھیلو, برداشت کرو, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو. یہ چاروں کام بیک وقت ہوں, ایمان بھی, نیک اعمال بھی, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی, اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی, تب ہمیشہ کے خسارے سے بچ سکیں گے. اس سے کمتر پر نجات ممکن ہے. اچھا, ہماری یہ تصورات بہت ایک عام ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور سیاست کو الگ الگ رکھو. شاید پتہ نہیں سیاست سے ان کا تصور ہے, یہ جو جھوٹ لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پھر ہوتی ہے, یا اس طرح کے جو شاید سیاست پہ ان کا تصور یہ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو جو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جو آج ہم سیاست دیکھتے ہیں جہاں اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے اور لوگ دھڑلے کے ساتھ عدالت میں کھڑے ہو کر ہاں ہاں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی کرپشن کو وہ بالکل بڑے آرام سے جو ہے وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. کبھی ایوب کا زمانہ 22 خاندان تھے, پھر بعد میں جناب وہ 429 سمتنگ کی فگر پبلش ہوئی, اب 1236 ہیں جو اس قوم کو لوٹتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ, کوئی کل کسی پارٹی میں تھا, آج کسی پارٹی میں. ایک پارٹی اسلام آباد میں کسی سے پیک کرتی ہے, لاہور میں کسی سے, کراچی میں. یہ تو منافقت ہے, اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. لیکن سیاست کے معنی انتظام کے ہیں. وہ سیاست جو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے؟ زمین کس کی؟ اللہ کی. قرآن 3 دفعہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہوگا. یہ اسلام کی سیاست ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 1,
لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی تھے اور وہ سیاست بھی کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرتے تھے۔ اس سیاست کو اگر کوئی اسلام سے علیحدہ کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ کفریہ بات ہے، یہ بغاوت ہے اسلام کے خلاف۔ اسلام آپ کے میرے جسم سے لے کر نظام حکومت تک کے احکامات دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ زمین کا انتظام، سیاست کا مطلب انتظام، عربی لفظ ہے، اس زمین کا انتظام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں جو بظاہر مخلص ہیں، اللہ کے دیگر احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جب یہ سیاست والا معاملہ آتا ہے تو بعض وقت وہ کنفیوز رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس پارٹی کو ووٹ دیں، الیکشن سر پر ہیں۔ ان کو اسلامی سیاست کی جو آپ نے بات کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ ظاہر آپ نے لعنت بھیجی، آپ نے کہا کہ جی کس بالکل، قسم کی سیاست، جس سیاست کو آج میں لعنت بھیجتا ہوں، اس پہ 3 دفعہ لعنت بھیج رہا ہوں۔ ہمیں کس قسم کی سیاست؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ کلیئرٹی رہے کہ اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے اور یہ پوری زمین اللہ کی ہے، صرف پاکستانی ہونے کی بنیاد پر ہمارا فرض نہیں۔ لیکن ہم نے بات کی تھی 14 اگست کو کہ خوش قسمتی سے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ خطہ کس لیے لیا تھا؟ اسلام کے نفاذ کے لیے۔ وہ آئے گا تو یہ خطہ محفوظ رہ سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ ورنہ مسلمان امریکہ میں ہو یا پاکستان میں یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ پابند ہے اللہ کے احکامات کے نفاذ کا۔ مجھے اور آپ کو انڈیویجولی اپنی ذات پر دین اینڈ دیر اسلام کو نافذ کرنا چاہیے، پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں، اللہ کے نیک بندے، زمین اس سے خالی نہیں۔ ہم صرف معذرت کے ساتھ، میں بھی اس وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوں، مگر میڈیا پہ آنے والے چند لوگوں کے حرکتوں کو دیکھ کر ہم سارے دینداروں کو برا کہنا شروع کر دیتے۔ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں۔ ایسے لوگوں سے جڑیں جو خوف آخرت، خوف خدا رکھتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں ہمیں اسلام کے لیے اخلاص دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم مل کر پریشر گروپس بنائیں۔ پریشر گروپ سے میری مراد کیا ہے؟ 64 برس پہلے مطالبہ کیا تھا ایک خطے کا اسلام کے لیے، آج مطالبہ ہو شریعت کے نفاذ کے لیے۔ ختم نبوت کی تحریک سڑکوں پر پہلے چلی اور اس پر جانے دی گئی، تب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا پاکستان میں۔ ناموس رسالت پر شیریں رحمان کا بل آ رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، سڑکوں پر ہم کھڑے ہوئے اور یہ پیور دینی مسئلہ تھا، کوئی سیاسی اس وقت کی سیاست کا مسئلہ نہیں تھا۔ قوم سڑکوں پر آئی اور وہ بل روک دیا گیا۔ آج اس ملک کو اگر بچانا ہے، ملک مقصد نہیں، اللہ کا دین مقصد ہے، اس دین کو لانا پڑے گا تو یہ ملک بھی بچے گا، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ اور اس دین کے نفاذ کے لیے ہمیں سڑکوں پر پریشر گروپ کے طور پر آنا پڑے گا، شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے۔ اور ہاں، مقصود کرسی نہیں، ہمارے مقصود ہے اللہ کی رضا اور اس کے دین کا نفاذ۔ جب اس نیت کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ قرآن نے کہا سورہ محمد آیت نمبر 7 میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، پھر اس کی مدد بھی آئے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جب بات آتی ہے اللہ کی حاکمیت کی، تو ان معاملات پہ بات کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو اپوزیشن آتا ہے اس کے مقابلے میں ڈرنا چاہیے۔ بخدا اللہ مجھے اور آپ کو، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یقین عطا فرمائے، جو ایک اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو اپنے جیسے کمزور بندوں سے ڈرے گا وہ ساری مخلوق سے ڈرے گا۔ بعض اوقات ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس پہ بات کریں گے تو لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یا سوچ لیں اللہ کو، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ایک کو راضی کرنا اللہ کو آسان ہے، بہت سے لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ جو لوگوں کو راضی کرے گا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست بھیجی کو وصیت فرمائی، بہت پیاری حدیث۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی ایک وصیت لے کر بھجوائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مخلوق سے امیدیں توڑ کر ایک اللہ کا ہو رہا ہے اس پہ توکل کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، مخلوق سے بے نیاز کر دے گا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے ڈرے گا، مخلوق سے امیدیں رکھے گا، مخلوق پر اعتماد کرے گا، اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، ذلیل ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو چانسز یہ ہیں کہ آج شاید چاند نظر نہ آئے کم سے کم اس خطے میں، لیکن ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ ہے، اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں لوگوں کو تو 2 باتیں۔ ایک تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کا، اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے نہیں، کہ جتنی بے باکی کے ساتھ اور پوری سیریسنس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے دین پر یہاں پر بات کی ہے، ایک آدھ چینل کے علاوہ کہیں اور مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ویورز کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ رمضان تو جا رہا ہے، ہم نہ چلے جائیں۔ رمضان چلا جائے گا لیکن رمضان کا تحفہ
قرآن ہمارے پاس رہے گا، اس قرآن سے ہم جڑ جائیں اور معلوم کریں کہ ہمیں کیا لاعمل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے ہم نے اعتکاف کیا، ہم نے دعا بھی پڑھ لی اللہ کے نبی کی افطار کرتے وقت، لیکن اللہ کے نبی کی سنت رمضان کے بعد بھی باقی رہے گی۔ اور تہیہ کر لیں، مانگنے کے اوقات ہیں، مانگ لیں، جو اللہ رمضان میں ہمیں نیک بننے کی توفیق دے سکتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی اس پر قادر ہے۔ جھک جائیں، یہی ساری زندگی کی محنت کا حاصل۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ویسے فی الحال آثار یہ لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 30 روزوں کا یہ مہینہ ہوگا، لیکن اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ظاہر یہ آج کا اس رمضان کا آخری پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، لیکن انٹرنیٹ پر فیس بک کے ذریعے facebook.com/آپ اور اسلام انشاءاللہ جو ڈسکشنز چل رہے ہیں، جو بات چل رہی ہے بحیثیت مسلمان انشاءاللہ کامیابی کے حصول کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں، نیت بھی اپنی چیک کرتے رہیں، وہ انشاءاللہ پروگرام رہے نہ رہے یہ باتیں جاری رہیں گی۔ تو facebook.com/آپ اور اسلام اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے ہمیں وہاں پر تو اس پیج پہ ہمیں ضرور جوائن کیجئے۔ اور اگر میری طرف سے ذاتی طور پہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہو ہماری طرف سے اور شجاع بھائی کی طرف سے بھی یا کسی بھی شخص کی طرف سے، تو ہم ظاہر آپ سے معافی چاہیں گے، لیکن وہ بات جس پہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ ہم آپ سے معذرت کریں، کسی ایسی بات پہ نہیں جس کے جو حق بات ہو، جس پہ کسی کے اگر سینٹیمنٹس مجروح ہوئے ہوں تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔